شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں 2 دہشتگرد ہلاک ہو گئے، جبکہ فائرنگ کے شدید تبادلے میں پاک فوج کا ایک کیپٹن بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ شہید محمد اسامہ بن ارشد کی نماز جنازہ چکلالہ گیریجن میں ادا کر دی گئی ہے، جس میں وزیراعظم، وفاقی وزراء اور آرمی چیف نے بھی شرکت کی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک، کیپٹن محمد اسامہ بن ارشد بہادری سے لڑتے ہوئے وطن پر قربان۔ چکلالہ گیریزن راولپنڈی میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے مابین جھڑپ ہوئی۔ اس دوران 2 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، تاہم فائرنگ کے تبادلے میں اپنے دستے کی قیادت کرنے والے کیپٹن محمد اسامہ بن ارشد نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ 24 سالہ کیپٹن محمد اسامہ بن ارشد کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ انہوں نے اکتوبر 2020 میں پاکستان آرمی کی NLI رجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ سوگوارات میں والد، والدہ، بھائی اور 4 بہنیں شامل ہیں۔ شہید کیپٹن کی نماز جنازہ چکلالہ گیریزن میں ادا کر دی گئی، جس میں وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات اور چیف آف آرمی اسٹاف نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف بولے کہ یہ قربانیاں دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ قوم دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف مضبوطی سے کھڑی ہے۔ ملک دشمنوں کو کثیر الجہتی حکمت کے ذریعے شکست دی جائے گی۔ شہید کیپٹن کو آبائی علاقے میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ ہم خبر آپ کو دیں کہ جنوبی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں جھڑپ ISPR فائرنگ کے شدید تبادلے میں 3 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں سپاہی اسد اللہ، سپاہی محمد سفیان اور زین علی شامل ہیں۔ علاقے میں چھپے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ سیکورٹی فورسز ملک دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارے بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ ISPR کے مطابق جنوبی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں جھڑپ ہوئی ہے۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں 3 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پاک بحریہ کی سالانہ سیفٹی ریویو 2023 کا کراچی میں انعقاد۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ مقصد پاک بحریہ میں رائج سیفٹی سٹینڈرڈز پر گزشتہ برس کے اقدامات کو جانچنا اور تنقیدی جائزہ پیش کرنا ہے۔ سیفٹی سٹینڈرڈز پر پورا اترنے والی پوائنٹس، کمانڈرز اور افراد کو سیفٹی ٹرافیز و اسناد سے نوازا گیا۔ سیفٹی اور نفاذ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے پاک بحریہ کے زیر انتظام سالانہ سیفٹی سیمینار کا بھی انعقاد۔ فیلڈ کمانڈرز کے پینلز نے پاک بحریہ سیفٹی میں فروغ کے لیے حفاظتی پہلوؤں پر مقالہ جات پیش کیے۔ پاک بحریہ کا ہر فرد سیفٹی کے نظام کو تقویت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ پاک بحریہ کسی بھی خطرے سے نپٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ خبر یہ ہے کہ پاک بحریہ کے سالانہ سیفٹی ریویو 2023 کا کراچی میں انعقاد ہوا۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ مقصد پاک بحریہ میں رائج سیفٹی سٹینڈرڈز پر گزشتہ برس کے اقدامات کو جانچنا اور تنقیدی جائزہ پیش کرنا ہے۔ وفاقی کابینہ نے حساس ادارے کے نامزد آفیسر کو کال ٹریس کرنے کا اختیار دینے کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری دی ہے۔ وفاقی کابینہ نے نامزدگی کا اختیار پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ 1996 کے سیکشن 54 کے تحت دیا ہے۔ ایجنسی جس آفیسر کو نامزد کرے گی وہ گریڈ 18 سے کم درجے کا نہیں ہوگا۔ وفاقی کابینہ نے حساس ادارے کے نامزد آفیسر کو کال ٹریس کرنے کا اختیار دینے کی منظوری دے دی ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ کل یہ خود کال ٹریسنگ کی زد میں آ گئے۔ کال ٹریسنگ کا اختیار دینے والے خود بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ اسی قانون کے تحت آصف علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور بلاول بھٹو جیل جائیں گے۔ یہ سب عدالتوں میں پھرتے نظر آئیں گے۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، سنیے۔ سارے لوگوں کو ٹیلی فون سے ٹیپ کریں گے اور وہ چیزیں ان کے خلاف ہم لوگ شواہد استعمال کریں گے۔ بھائی جان یہ نہیں ہوتا کہ یہی وہ کالا قانون ہوگا جس کے ذریعے یہ مسلم لیگ نون کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت، جس میں آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، یہ سارے کے سارے لوگ آپ کو پھر ان عدالتوں میں گھومتے پھرتے آئیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا 200 یونٹس والے صارفین کو 3 ماہ کے لیے رعایت دینے کا اعلان کرتے ہیں کہ بجلی صارفین کو ریلیف دے رہے ہیں۔ 94% گھریلو صارفین کو فائدہ ہوگا۔ بجلی صارفین کو ریلیف دینے پر 50 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ اس معاملے پر IMF کو بھی یہ اعتماد میں لیا۔ انہوں نے بجلی کے بلوں کے مسائل اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے گفتگو میں مزید کہا کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ گزشتہ حکومت نے
सियासत को बचाने के लिए बड़े बोल बोले। कहा गया कि 90 रोज में करप्शन का खात्मा हो जाएगा। बानी पीटीआई ने कहा था कि मर जाऊंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। फिर वो IMF के पास गए, महंगा प्रोग्राम भी लिया। ये जो घरेलू सार्फिन है 94%, इनमें 200 यूनिट्स तक हम इनको राहत दे रहे हैं 3 महीने के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और फिर अक्टूबर में मौसम बेहतर हो जाता है तो यकीनन ये बिजली की जो इस्तेमाल है वो भी कम होता है। और इस 3 महीने की जो हम अपने आम शहरी, आम सारिफ जो है, ये जिस तरह मैंने कहा कि ये 2.5 करोड़ ये कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, 94%, इसके ऊपर 50 अरब रुपए की रकम खर्च होगी। पिछले दौर में ये कहा गया कि 90 दिन के अंदर पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा हो जाएगा। करप्शन का खात्मा तो दूर की बात, करप्शन के इतने बड़े स्कैंडल आए, पाकिस्तान के ख़जाने में 190 मिलियन पाउंड भिजवाए गए ताकि यह रकम कौम की कौमी ख़जाने में जमा हो। लेकिन आपने देखा कि किस तरह हेरा फेरी से उस 190 मिलियन पाउंड पर भी हाथ साफ किए गए।